سارے فساد کی جڑ وہی ہے دادا۔ اسی کی وجہ سے کبیر دادا نے یہ انتہائی قدم اٹھایا، بلکہ اس کا نام لینے کی وجہ سے تو مجھے نوشاد افریدی کو بھی کبیر دادا کے ہاتھوں بے عزت ہونا پڑا۔ اپنی یہ رکھیل کو وہ اپنے سر پر چڑھاتا تو کوئی بات نہیں تھی، انہیں تو ہمیں اس کا چاکر سمجھے۔ ہلاک حسین فصیح الدین ایس پی کے قتل پر روشنی ڈال کر ان حادثات کی وجہ پر روشنی ڈال رہا تھا۔ نرم صوفے میں 10 سے 60 کی طرح پلے ہوئے شمشیر دادا نے ہنکارا بڑھنے پر اکتفا کیا تو اس کے وجود سے 3 سیٹر صوفہ بھی بڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی، اور لگتا یہ ہے کہ جب تک وہ لڑکی موجود ہوگی کبیر دادا کسی اور کام کے قابل نہیں رہے گا۔ گویا اس مسئلے کا حل اس لڑکی کی موت ہے۔ کبیر دادا کی آواز بھی اس کے حبسے کی طرح باری اور پررعب تھی۔ مارنا ضروری نہیں دادا، بس کبیر دادا اسے علیحدہ کر دینا ہی کافی ہوگا۔ شکل و صورت کی اچھی یقیناً چند گھڑیاں آپ کو بھی لطف اندوز کرے گی، اس کے بعد تمام گینگ کے بڑے کا حق بنتا ہے کہ اسے سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہمیں اتنی تکلیف ہوئی اور آپ کو بھی زحمت دینا پڑی۔ شمشیر دادا نے کہا، کیا اس قابل ہے کہ شمشیر دادا اسے اپنی رفاقت کا شرف بخش سکے؟ ہلاک حسین موبائل فون کی اسکرین پر تناوش کی تصویر سامنے لائی اور موبائل فون شمشیر دادا کی آنکھوں کے سامنے پکڑ لیا۔ تناوش کی یہ تصویر اس نے اپنے گھر تقریب کی رات بڑی ہوشیاری سے کھینچی تھی۔ تصویر میں وہ سرخ رنگ دوپٹہ اوڑھے ترچھی آنکھوں سے کسی کو گوری ترین قیمتی موبائل کے طاقتور کیمرے نے اس کے چہرے کی سرخی اور سفیدی کو بھی اصل حالت میں قید کر لیا تھا۔ آنکھوں کی سیاہی اور ہونٹوں کی قدرتی گلابی رنگت نے شمشیر دادا کی آنکھوں میں ہوس کا آلہ روشن کر دیا تھا۔ اپنا بھینسے جیسا سر اوپر نیچے ہلاتے ہوئے وہ ہوس ناک لہجے میں بولا، اس کے ساتھ تو شاید ایک رات بھی کافی نہ ہو۔ ہلاک حسین کے چہرے پر خوشامدانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، شاید ساری زندگی فخر کرتی رہے کہ دنیا کے طاقتور انسان کی رفاقت میں اسے 1-2 راتیں گزارنے کا شرف حاصل ہوا۔ کبیر کو تاکید کر دو کہ اسے ساتھ ہی لائے۔ شمشیر دادا شہاب قصوری کی طرف متوجہ ہوا۔ شہاب قصوری جلدی سے بولا، بتا دیا دادا، اور وہ آپ کو ملنے بھی آیا تھا۔ میں نے کہہ دیا دادا، اس سے رات کو تقریب میں ہی ملیں گے۔ شمشیر دادا بولا، صحیح کہا، اور آج تو اس کی اچھی خبر لوں گا۔ ایک چھوکری کے لیے باولا ہوتا پھر رہا ہے کنجر۔ اسی دن کے لیے اسے تربیت دی تھی کہ لڑکی کے پیچھے پڑ کر اپنے مقصد سے غافل ہو جائے۔ لڑکیاں تو بس 1-2 رات کے لیے ہی برداشت کی جا سکتی ہیں، فصیح الدین کے قتل کے بدلے تو اسے کافی جرمانہ بھگتنا پڑے گا۔ خاموش بیٹھے نوشاد افریدی نے لقمہ دیا۔ دادا، ہمیں اس لڑکی یا کبیر دادا سے کوئی غرض نہیں، مگر کبیر دادا اس کی وجہ سے ہمارے کام میں بھی رہنا انداز ہو رہا ہے۔ آج ہم ایک جاں اور مضبوط ہیں، اگر کبیر دادا کا فوراً لگام نہ ڈالی گئی تو صحت انتشار پھیل جائے گا اور وہ سلطنت جس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی منتشر اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ فکر نہ کرو، اس کے بعد رہنا انداز نہیں ہوگا اسے، اور اس کے رکیل کو ایسا سبق پڑھا کر جاؤں گا کہ جو اتنی جلدی نہیں بھولا کرتا۔ شمشیر دادا کی بات پر ہلاک حسین اور نوشاد افریدی کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تو انہیں اپنی منزل قریب بالکل دکھائی دے رہی تھی۔ شہاب قصوری البتہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا دکھائی دے رہا تھا۔ دادا نے ملنے سے انکار کر دیا، کبیر دادا پاشا کو مخاطب تھا۔ شہاب قصوری کی کوٹھی سے مڑ کر وہ سیدھا گھر ہی آیا تھا۔ پاشا نے خیال ظاہر کیا وہ آپ پر سخت غصہ ہے، اور اب بھی ملنے میں یقیناً اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے اندیشہ تھا، جبکہ وہ تمام کے سامنے آپ کو سرزنش کرنا چاہتا ہے۔ چلو، جتنا غصہ ہے اتارنے دو، ٹھنڈا ہونے کے بعد میں انہیں اصل بات بتا دوں گا۔ باقی مخالفین کی چال کا توڑ ہم یوں بھی کر چکے ہیں۔ گڑیا کے بارے پوچھنے پر کیا جواب دو گے؟ کر دوں گا کوئی بہانہ۔ کبیر دادا کے لہجے میں اطمینان بڑھا تھا۔ اگر تناوش محفوظ تھی تو اسے کوئی غم اور دکھ نہیں تھا۔ شمشیر دادا کا تھپڑ وقوع کا وہ یوں بھی عادی تھا۔ کاشف دادا سے بات ہوئی تھی، انہیں میں نے تفصیلاً سارا قصہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے بھی گڑیا کو منظر سے ہٹانے کے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ویسے تم تناوش میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی نہیں لینے لگے، وہ پگڑی بھی بھیا بھیا کرتی رہتی ہے۔ سچ کہوں تو مجھے خود بھی معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ زبردستی بہن بن کی اور کوئی ایسا منتر پڑھ کر پھونکا کہ لگتا ہے مار جائے ہے۔ راحت حالت اسے دیکھ دیکھ کر جوتی ہے۔
امید یہ 2-3 ماہ کے اندر اس گھر میں آپ سے زیادہ اس کا حکم مانا جائے گا، اور وہ بھی بغیر ناگواری اور کوپا ظاہر کیے۔ وہ ایسی ہی ہے یار۔ کبیر دادا کی آنکھوں میں تناوش کا معصوم چہرہ لہرانے لگا۔ مجھ سے تو اب اس کے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ تمہاری بےعزتی کی وجہ سے جو 2 راتیں مجھ سے قیامت بند کر گزری وہ میں جانتا ہوں۔ یا میرا خدا، اسے بے وفا، خودغرض اور دھوکےباز سمجھنے کے باوجود اتنی پیاری، اتنی عظیم، اتنی ہی اپنی لگ رہی تھی جتنا کہ پہلے تھی۔ وہ بلی سی کہاوت ہے نا کہ کسی کے چلے جانے کے بعد اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے یا مر جانے کے بعد، تو یہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ پاشا ہنسا۔ ویسے میری بہنا کہہ تو رہی تھی کہ میرے لیے خود کوئی لڑکی ڈھونڈے گی، اب پتہ نہیں کب اپنے کہے پر عمل کر دے۔ کبیر دادا نے معنیخیز لہجے میں پوچھا، رخسانہ بنت شہاب قصوری کا کیا ہوگا؟ بیچاری ہر تقریب میں تمہارے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے۔ وہی جو فرحانہ بنت شاہ جی کا ہوا ہے۔ اس نے تو آپ تک ہمت نہیں آئی نوشاد افریدی کے گھر تقریب میں بار بار آپ کے بارے میں پوچھے تھی، آپ کی نسبت سے میں تو اسے کہتا بھی فرحانہ بابی ہوں۔ کبیر دادا مظلومانہ لہجے میں بولا، لیکن تم اپنی بہن کے ہاتھوں میرا قتل کروانا چاہتے ہو اس کی بات پر؟ پاشا کھلکھلا کر بولا، ویسے دادا بڑی حیرانی ہوتی ہے جب وہ چھوٹی سی لڑکی کہتی ہے نا۔ بات سنیے کبیر، جانتے ہو وہ پہلے دن سے کبیر کہہ رہی، اور پہلے ہی دن سے اس کا رویہ ایسا ہے گویا ہم نے محبت کی شادی کی ہو، نہ تو میرے غصے کو کوئی اہمیت دیتی ہے اور نہ ڈانٹنے کو۔ البتہ چھوڑ دینے کی دھمکی پر اس کی کینچی کی طرح جلدی زبان ذرا تھم جاتی ہے۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پر تناوش کی شوخی اور شرارتوں بڑی یاد خوب مسکان لے آئی تھی، اور اس کی خدمت سچ کہوں تو اپنی ماں کے بعد یہ پہلی ہستی ہے جو میرے کام اتنی محبت اور خوش دلی سے کرتی ہے۔ میرے کھانے پینے، پہننے، سونے، جاگنے، ہر کام پر اس کی گہری نظر ہوتی ہے۔ گو میرے پاس پہلے بھی ملازمہ کی کمی نہیں تھی، مگر اس کی طرح خدمت درجن بڑا ملازم بھی سر انجام نہیں دے سکتے۔ ابھی جا کر میرے لباس دیکھو کس نفاست سے دھلے و ترتیب سے لٹکے ہوئے ہیں۔ جرابیں تک دھلی دھلائی خوشبو میں بسی ہوئی ملے گی، اور جانتے ہو ٹائی باندھنا کبھی بھی مشکل یا دقت طلب نہیں، ایک ہی تو گرہ لگائی جاتی ہے، لیکن جب کوئی محبت سے تمہارے کالر سیدھے کر کے ٹائی کی گرہ لگائے، کالوں کو دوہرا کرے اور ڈھیروں ساری دعائیں پڑھ کر چھاتی اور چہرے پر پھونک مارے، تو انسان خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگتا ہے۔ دادا بس کر یار، مجھے معلوم ہو گیا کہ میری ساحرہ بہن نے آپ کو کسی قابل نہیں رکھا۔ وہ انمول ہے پاشا، نہ جانے وہ کون سی خوش قسمت گھڑی تھی جب اس گھر میں داخل ہوئی تو مجھے خوابگاہ سے بلا کر اعتماد بڑے انداز میں معاہدہ کیا تھا، اور جو دعویٰ کر کے گئی تھی اس پر 101% پورا ہوتی۔ پاشا نے گھڑی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، اچھا اب اٹھ جائیے، تقریب میں جانے کی تیاری نہیں کرنا؟ اور کبیر دادا سر ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تقریب کا اہتمام کوٹھی کی اندرونی عمارت کے داخلی دروازے سے ملحق بڑے ہال میں کیا گیا تھا۔ چونکہ یہ خصوصی تقریب تھی اس لیے اس میں محسوس افراد ہی شامل ہوئے تھے۔ تمام گینگ سے بڑے اور ان کے گھر والے کبیر دادا کو اکیلا دیکھ کر شہاب قصوری نے حیرت سے پوچھا، بابی نظر نہیں آ رہی؟ کوئی کام تھا؟ جواب دے کر وہ آگے بڑھ کے شمشیر دادا کے علاوہ سارے پہنچ گئے تھے۔ فرحانہ ہلاک حسب عادت کبیر دادا کو دیکھتے اس کے قریب پہنچ گئی۔ آگے آپ کیسی ہیں مس فرحانہ؟ ہوش دلی سے اس کے مسافر والے ہاتھ کو تھامتے اس نے کاشف کے ساتھ نشست سنبھالی تھی۔ فرحانہ نے کہا، بالکل ٹھیک ہو کبیر صاحب، آپ کی نیند ملی دلہن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پرانی ہو گئی ہے نا؟ کبیر دادا نے کہہ کر لگایا۔ کاشف راجبو نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ فرحانہ معنیخیز لہجے میں کہنے لگی، تو کوئی نئی ڈھونڈ لیں۔ کبیر دادا ترکی بہادر کی بولا، پہلے والے کے مقدموں سے تو فارغ ہو لو۔ کاشف کم گو کبیر دادا کو یوں بولتے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ تناوش کا ساتھ اس میں بدترین تبدیلیاں لا رہا تھا۔ فرحانہ کھلکھلاتے ہوئے بولی، جلدی ختم کریے یہ مقدمے بازیاں، کوئی بڑی شدت سے آپ کا آج کی فراغت کا منتظر ہے، یہ نہ ہو۔ مایوس ہو گئے کبیر دادا ہوش دلی سے بولے، کوشش کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ اپنا تو دعاؤں سے اعتبار ہی اٹھنے لگا ہے، فرحانہ نے مایوس لہجے میں کہا۔ بہرحال پھر سے کوشش کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ اسی وقت شمشیر دادا کی آمد ہوئی۔ 6.5 فٹ قد اور گینڈی کی طرح مضبوط جسم، اور WWE کا کوئی ریسلر لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی تمام کھڑے ہو گئے تھے۔ سب سے بے نیاز وہ کبیر دادا کی طرف بڑھا۔ کبیر دادا ابھی جلدی سے ہاتھ ملانے کے لیے اس کے قریب پہنچے، مگر یہ
قربت اسے مہنگی پڑی تھی۔ شمشیر دادا کا ہاتھ گھما، چہرے پر پڑنے والے زوردار تھپڑ نے کبیر دادا کو چاند 2 گز دور اچھال دیا تھا۔ بے غیرت کنجر، کہاں ہے وہ رنڈی؟ شمشیر دادا غصے سے دادا دادا میری بات تو سنیے، صفائی کا موقع تو دے مجھے۔ کبیر دادا اچھل کر کھڑا ہوتے ہوئے پھر اس کے قریب ہوا، لیکن اگلے تھپڑ نے اسے دوبارہ پیچھے اچھال دیا تھا۔ دیتا ہوں موقع، پہلے اس فحاشہ کو سامنے لا، وہ میری بیوی ہے دادا۔ کبیر دادا نے اٹھتے ہوئے اعتراض کر شمشیر دادا نے ایک ہاتھ اس کے گربان میں ڈال کر اوپر اٹھایا اور دور پھینکتے ہوئے بولا، بیوی نہیں رکھیل بولو، وہ کراچی میں نہیں ہے دادا، شہر سے پڑھ گئی ہے۔ اس مرتبہ کبیر دادا اس کے نزدیک ہونے کے بجائے دور رک گیا تھا۔ شمشیر دادا، جب میں نے کہا تھا کہ اسے ساتھ لے کر آؤ گے، پھر کیوں کہیں بھیجا ہے؟ کوئی مجبوری پیش آ گئی تھی دادا۔ شمشیر دادا کو اپنی جانب دیکھتے بڑھتے دیکھا کبیر دادا الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ اسے فلفور واپس بلاؤ۔ شمشیر دادا نے حکم دیا۔ معذرت خواہ ہوں دادا، آپ نے جو سزا دینا ہے میں حاضر ہوں، مگر وہ نہیں آ سکتی، کم از کم آپ کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ بکواس بند کرو۔ شمشیر دادا نے جبڑ کر اس کے گربان پکڑ اسے، پھر ایک ہی ہاتھ سے اسے سر سے بلند کر لیا۔ اسے لاتے ہو یا توڑو گردن؟ کبیر دادا پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ توڑ دو دادا، وہ نہیں آئے گی۔ الٹے ہاتھ کے 2 تھپڑ اس کے چہرے پر جوڑتے ہوئے شمشیر دادا نے اسے دوبارہ دور پھینک دیا۔ بادشاہ سے رستہ ہوں صاف کر کے کبیر دادا کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا تھوڑی دیر تک شمشیر دادا کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا تھا، اس کے بعد اس نے فوراً کبیر دادا کو معاف کر دینا تھا۔ باقی تمام چپ چپ کھڑے ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ فرحانہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا پڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شمشیر دادا کو کچا چبا ڈالتی۔ البتہ فصیح الدین کی بیوی رخشندہ، ایس پی کی بیوی رخسانہ اور بیٹی ہانیہ بڑے شوق سے کبیر دادا کی پٹائی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ تو تم نے نہیں بلانا؟ شمشیر دادا کا غصہ سوا ہونے لگا۔ وہ یہیں پر ہے شمشیر دادا، یہ آواز نوشاد افریدی کی تھی۔ آپ کی اجازت ہو تو اسے بلا لیتے ہیں۔ کہاں؟ شمشیر دادا نوشاد کی طرف مڑا۔ لیا اسے، نوشاد افریدی نے پکار کر کسی کو آواز دی۔ اسی وقت اندرونی کمرے سے ڈری سہمی تناوش برآمد ہوئی۔ اسی عقب میں 2 مسلح افراد چل رہے تھے۔ کالج کی یونیفارم میں چھوٹی سی لڑکی ہی نظر آ رہی تھی۔ سر پر اوڑھے ہوئے دوپٹے میں اس کا پرکشش چہرہ یوں دمک رہا تھا جیسے 14ویں کے چاند کے گرد بالوں نے گھیرا ڈالا ہو۔ کبیر دادا پر نگاہ پڑتے اس کے بے چین چہرے پر جیسے سکون اتر آیا تھا۔ ہر قسم کا ڈر، خوف اس کے دل سے نکل گیا تھا۔ مگر کبیر دادا تو گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی زندہ مثال بنا کھڑا تھا۔ اس کے دماغ میں آندھی نہیں جھگڑ چل رہے تھے۔ اس کی ترکیب کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ کلاس سے ایک لمبا گھونٹ لیتے ہوئے ہلاک حسین نے کہا، ایک خاص بات کا خیال ضرور کرنا۔ کیا؟ نوشاد افریدی نے سوالیہ نظریں اس کی جانب گھمائی۔ اگر کبیر دادا میں ذرا بھی عقل ہوئی تو وہ اپنی رکھیل کو منظر سے غائب کر دے گا۔ کیا؟ نوشاد افریدی نے پریشان ہو کر کہا، اس طرح تو سارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ بالکل، ہلاک حسین نے اطمینان بھرے انداز میں صلاح، اس کا مطلب ساری محنت ضائع ہوگی۔ محنت تو ہے، میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ ضائع نہیں جانے دیتا، بس تم نے ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ نوشاد کے لہجے میں اشتیاق بڑھا تھا۔ جو ہی وہ اسے کہیں بھیجنے کی کوشش کرے تم اسے رسے سے اغوا کر لینا۔ نوشاد عیسائی لہجے میں بولا، اچھا مشورہ ہے، میں بالکل ویسا ہی کرتا اگر مجھے فاضی کا انجام بھول گیا ہوتا۔ یار میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر دونوں کا وہی انجام ہوگا۔ نوشاد افریدی کے دل میں چھپا کبیر دادا کا ڈر ہونٹوں تک پہنچ گیا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا شمشیر دادا یہاں موجود ہے، ابھی موقع ہے من مانی کرنے کا، باقی ہم اسے اغوا کر کے عزت و احترام سے ہی رکھیں گے اور رات کو شمشیر دادا کے سامنے پیش کر دیں گے۔ پھر کبیر جانے اس کا استاد شمشیر۔ ہلاک حسین نے اسے حوصلہ دیا، کیا پتہ اسے اب تک کہیں بھیج دیا گیا ہو۔ نوشاد نے اندیشہ ظاہر کیا، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، خان صاحب مسلسل نگرانی کرا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنے 10-12 آدمیوں کو تیاری کا حکم دے دیتا ہوں۔ نوشاد افریدی نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ ہلاک حسین غلیظ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، ساری تیاری مکمل کر لو، دوپہر کو شمشیر دادا کو ملنے جائیں گے۔ ابھی تک اس کے دل میں بھی چمک چلو کے حصول کی تمنا ابھارنی ہے۔ سالہ کمینہ تصویر دیکھتے ہی لٹو ہو جائے گا۔ نوشاد نے شمشیر دادا کے خلاف دل میں موجود زہر اگلا۔ ہلاک حسین نے کہا، اور یہی ہم چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں۔ نوشاد افریدی موبائل فون نکال کر اپنے آدمی کو ضروری ہدایت دینے لگا۔ ہلاک حسین نے جاتے جاتے مشورہ دیا، ایس پی ضمیر حسین کے چند قریبی پولیس والوں کو بھی اس کام میں اپنے ساتھ رکھ لو، آسانی رہے گی۔ نوشاد نے فقط سر ہلا کر اس کی تائید کے موبائل فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ روزانہ وہ کبیر دادا کو رخصت ہوتے
دیکھا کرتی تھی۔ آج کبیر دادا کار سے باہر کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی دروازے تک ہنسے بڑی نظروں سے پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی۔ جو ہی کار دروازے سے باہر نکلی، آنکھوں میں روکی ہوئی نمی باہر جھلک پڑی۔ جہاں کبیر دادا اسے دور جانے کا غم اس کا دل چیر رہا تھا، وہیں کسی انجانے خطرے سے وہ ڈری ہوئی بھی تھی۔ جس طرح بادشاہ نے اسے بہانے سے کافی بنانے کے لیے بھیج دیا تھا، اسے احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ کوئی ایسی بات تھی جو کبیر دادا کے چہرے پر بھی پریشانی پیدا کر سکتی تھی۔ رہ رہ کر اس کی آنکھوں میں اس دیو نما حبشی کی تصویر ابھر آتی جسے اس نے ویڈیو میں کبیر دادا کے ہمراہ دیکھا تھا۔ یقیناً وہ مکرانی قوم کا تھا، تبھی تو اس کا رنگ اس قدر کالا تھا۔ گھر سے تھوڑی دور آتے اس کا دل بے اختیار کبیر دادا سے بات کرنے کو کرنے لگا، مگر اپنا ارادہ مہر کرتی ہوئی وہ ایئر فون لگا کر کبیر دادا کی ویڈیو دیکھنے لگی۔ اب تو اس کے پاس اچھا موبائل فون موجود تھا۔ اس نے اپنی اور کبیر دادا کی کافی ساری ویڈیوز اور تصاویر جمع کر لی تھی۔ وہ ویڈیوز میں دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچانک کار رک گئی۔ اس نے اسکرین سے سر اٹھا کر دیکھا، کوئی پولیس کا ناکہ تھا۔ وہ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بابردی سپاہی قریب آئے اور ایک ڈرائیور سیٹ کی طرف گھوما اور دوسرا رخسار والی جانب شیشے کے قریب ہوا۔ ہم کبیر دادا رخسار تعارف کروا ہی رہا تھا کہ دونوں پولیس والوں نے ہاتھ میں پکڑی رائفلیں ایک ساتھ بھاگ کر اور رخسار کے سر پر لگا دی۔ ان میں سے ایک سباک لہجے میں بولا، ذرا سی حرکت کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہیں زندہ رکھنے کے بارے ہمیں کوئی ہدایت نہیں ملی۔ کون ہے تم؟ جانتے بھی ہو کس سے پنگا لے رہے ہو؟ باکر نے انہیں ڈرانا چاہا۔ ہم تو جانتے، تمہیں نہیں معلوم؟ پولیس والے کا لہجہ استہزاء یا تھا۔ کبیر دادا کی بیوی کو روکنے کی جرات کی ہے تم لوگوں نے؟ کبیر دادا سے شمشیر دادا خود نمرلے کا ایک ہی پولیس والا بول رہا تھا۔ اسی دوران وہاں کالے شیشوں والی ایک کار آ رکی۔ اس میں سے دو ہتھیار بردار باہر نکلے۔ ایک کبیر نشست کا دروازہ کھول کر تناوش کو کہنے لگا، مس صاحب کو اس کار میں بیٹھنا پڑے گا۔ کون ہے آپ لوگ؟ تناوش گھبرا گئے تھے کہ اس سے پہلے بھی وہ 2 مرتبہ اغوا ہو چکی تھی اور وہ تجربہ اس کے لیے کوئی اچھا نہیں رہا تھا۔ وہ آدمی اطمینان بھرے لہجے میں بولا، دشمن نہیں ہے اور نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا۔ پاپا پلیز ہمیں جانے دے۔ وہ ہکلا گئی تھی۔ بس پکا وعدہ، آپ کو کوئی انگلی بھی نہیں لگائے، اور یہ بھی وعدہ ہے ہم آپ کو کبیر دادا کے پاس ہی لے کے جائیں گے۔ وہ لرزتی کانپتی کار سے اتر کر دوسری کار میں بیٹھ گئی۔ عقبی نشست پر اس کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا، بس اپنا موبائل فون بند کر کے میرے حوالے کر دو، بعد میں واپس مل جائے گا۔ تناوش کے پاس اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھ سے موبائل فون لے کر وہ پولیس والوں کو بولا، ان دونوں کو 10 بجے تک حوالات میں رکھنا، پھر چھوڑ دینا۔ چائے پانی کا بھی پوچھ لیں۔ تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھ کے ان کے عقب میں 2 گاڑیاں اور بھی روانہ ہو گئی تھی، جن میں یقیناً انہی کے ساتھی سوار تھے۔ تو یہ ہے وہ جس کی وجہ سے اپنا بدبودار پاگل ہوا پھر رہا ہے۔ تناوش کو دیکھتے ہی شمشیر دادا نے پرہوس انداز میں ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کبیر دادا تھوک نکلتا ہوا بولا، دادا یہ میری بیوی ہے۔ میں نے تو کچھ اور سنا ہے۔ شمشیر دادا منہ بناتے ہوئے شہاب قصوری کی طرف مڑا۔ کیا کہا تھا کبیر نے؟ اس کے بارے شہاب قصوری بغیر لگی لپٹے رکھے وہ بولا، یہ ہے کہ نکاح بس ہانہ پوری کے لیے ہے اور کبیر دادا لڑکی کو چند دن پاس رکھ واپس بھیج دے گا۔ کیا کہتے ہو کبیر؟ تمہارے چند دن کب تک گزریں گے؟ کسی اور کو بھی موقع دو گے یا ایک فحاشہ کے لیے قتل پر قتل کرتے جاؤ گے؟ میں نے ایس پی کو قتل نہیں کیا تھا۔ کبیر دادا خود کو سخت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ باقی سارے جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ شمشیر دادا نے صوفے پر نشست سے سنبھالی۔ اس کی پرہوس نگاہیں بار بار تناوش کی طرف اٹھ جاتی، جو وار فردگی سے کبیر دادا کو گھوری تھی، جبکہ فرحانہ کے غصے کا ہدف شمشیر دادا کے بجائے تناوش کا وجود ہو گیا تھا۔ شمشیر دادا کے بیٹھے باقی تمام بھی بیٹھ گئے تھے، صرف کبیر دادا مجرموں کے انداز میں کھڑا تھا۔ تناوش جو کبیر دادا کو دیکھ کر اپنے دل سے سارے اندیشے و خطرے نکال چکی تھی۔ چلو ایس پی قمر صاحب بعد میں زیر غور لاتے ہیں، پہلے یہ بتا فاضی کو کیوں قتل کیا؟ شمشیر دادا نے باقاعدہ مقدمہ چلانا شروع کر دیا۔ کبیر دادا ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا، وجہ آپ کو معلوم ہے دادا؟ یہ ہے وجہ۔ شمشیر دادا نے تناوش کی طرف اشارہ کیا۔ دادا اگر فاضی میری عزت کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں چپ تو نہیں بیٹھ سکتا۔ بند کر بکواس۔ شمشیر دادا تمہاری عزت کو تو آج میں وہ عزت دوں گا کہ اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ دادا میری بیوی بے قصور ہے، یہ سارا کیا دھرا میرا ہے۔ آپ بے شک میرے لیے سزا تجویز کر سکتے ہیں۔
یاد ہے تم نے نوشاد کی رکیل کو اٹھا کر 3 دن تک اپنے پاس رکھا تھا؟ شمشیر دادا نے اسے یاد دہانی کروائی۔ کبیر دادا جلدی سے بولا، اٹھایا نہیں تھا، وہ خود میرے پاس آئی تھی۔ تو یہ بھی تو خود چل کر قاضی کے پاس گئی تھی، اگر اس کے اغوا ہونے کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس تو پیش کرو، میری بیوی جھوٹ تو نہیں کہے گی۔ کبیر دادا گڑبڑا گیا تھا۔ شمشیر دادا زہر لہجے میں بولا، جوڑ کسی غیر مرد کے پاس چل کر جائے گی کیا؟ وہ اپنے شوہر کے سامنے اقرار کر لے کہ ہاں وہ اپنی مرضی سے منہ کالا کرانے گئی تھی۔ وہ مجھے گھر سے زبردستی لے کر گئے تھے۔ اچانک تناوش کا گلوگیرہ آواز ابھری، میں قسم کھاتی ہوں میں کسی کے ساتھ مرضی سے نہیں گئی تھی۔ ہا ہا ہا۔ شمشیر دادا کو کہہ کر ابھرا، یہ تو بولتی بھی ہے، میں نے سوچا صرف ناز و ادا کے جلوے ہی دکھاتی ہوگی۔ کبیر دادا تناوش کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے شمشیر دادا کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ سچ کہیے دادا، جس وقت میں قاضی کے بنگلے پر پہنچا وہ اس کے ساتھ زبردستی کرتا، اس بات کی گواہی میرے محافظ امتیاز عظیم و بخش بھی دیں گے۔ شمشیر دادا بے پرواہی سے بولا، تمہارے ملازموں کی گواہی کی کوئی اہمیت نہیں، اگر یہ قاضی کے پاس اپنی مرضی سے گئی تھی تو اس کا صاف مطلب یہی ہے یہ بد کردار ویسی عورتیں کسی ایک پر اکتفا نہیں کرتی، اسے قاضی کے علاوہ بھی تو کسی کے پاس جانا چاہیے تھا، صرف قاضی پر ہی تو یوسف ثانی نہیں تھا۔ کبیر دادا کے وکیل بننے سے پہلے یہ میرے آدمی دلاور شیر کے وکیل تھی، اور اس کی وساطت سے یہ میرے گینگ کے تقریباً درجن بھر آدمیوں کو تو نواز چکی تھی، بلکہ جس دن کبیر دادا نے اسے اپنی رکھیل بنایا اس رات بھی یہ میرے ایک اور آدمی ہاور شیر کے گھر پہ موجود تھی، اسے وہیں سے پکڑ کر کبیر دادا گھر لے کے آیا تھا۔ اس فحاشہ کا غصہ نے بیچاری ہاور شیر باہر نکالا اور اسے قتل کر دیا۔ ہلاک حسین نے جھوٹ کرتے ہوئے بہتانات کا تمار لگا دیا تھا۔ جھوٹ بول رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، اس سے اللہ پاک کا بھی حکم نہیں۔ تناوش رو پڑی تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بڑی محفل میں اس کی ذات پر اتنے گھناؤنے الزامات لگائے جائیں گے۔ اسے روتے دیکھ کر کبیر دادا تڑپ اٹھا تھا، بے احتیاط وہ اس کے قریب ہوا، روتے نہیں ہیں چندہ صاحب، ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا، تمہاری پاکیزگی اور عظمت کی گواہی دینے والا۔ دبے لہجے میں اسے تسلی دیتے ہوئے کبیر دادا جیب سے رومال نکال کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ فرحانہ یہ منظر دیکھ کر جل بن گئی تھی۔ شمشیر دادا طنزیہ لہجے میں بولا، کبیر تمہارا یہ عمل ثابت کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی بات بالکل دوسرے، تم اس خوب سے فحاشہ کے مکمل بس میں اور یہ تمہیں اپنی مرضی سے چلاتی ہے۔ کبیر دادا پورے اعتماد لہجے میں بولا، دادا یہ میری بیوی سے نکاح پڑھا کر گھر لائے ہیں، اس کی عزت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، میں ذمہ داریوں سے آنکھیں نہیں چرایا کرتا۔ اچھے مکالمے بول لیتے ہو مگر تمہیں یہ بھول گیا ہے اس پر 2 گروپوں کے بورڈوں کے قتل کا الزام ہے۔ اچھے مکالمے بول لیتے ہو مگر تمہیں یہ بھول گیا ہے کہ اس پر 2 گروپوں کے بورڈوں کے قتل کا الزام ہے۔ گو اس نے خود قتل نہیں کیا مگر اس کی وجہ سے قتل ہوئے، اس کا حساب کتاب تو اسے دینا پڑے گا۔ قاضی کو میں نے قتل کیا اور اگر آپ بضد ہو کہ ایس پی کو بھی میں نے مارا ہے تو اصولوں مجھے سزا دینا بنتا ہے۔ اب سزا کا اعلان کرے، مجھے بغیر سنے ہر سزا قبول ہے، لیکن میری بیوی کو جانے دیا جائے۔ یہ لڑکی آج کی رات میرے ساتھ ہوگی، اس کے بعد ایک رات ہر گینگے بڑے کے ساتھ گزارے گی، تمام کو بھگتانے کے بعد اگر تم اسے رکھنا چاہا تو مرضی، ورنہ کوئی نہ کوئی اسے رکھیل بنا ہی لے گا۔ ایس پی اور قاضی کی بیگمات کو 15 کروڑ ہرجانہ دو گے اور ہاتھ باندھ کر ان سے معافی مانگو گے۔ شمشیر دادا نے سزا کا اعلان کیا۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں دادا، میری بیوی سزا کا حصہ نہیں بنے گی، میں 15 کی بجائے 20 کروڑ دونوں بیویوں کو دوں گا۔ معافی میں مانگو مگر میری بیوی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، تو میرے فیصلے سے انحراف کر رہے ہو کبیر؟ شمشیر دادا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ ہاں کیونکہ آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ شمشیر دادا داڑا، تمہارے باغیانہ رویے کے پیچھے بھی اسی فحاشہ کا ہاتھ ہے، اب تو میں اسے بالکل بھی معاف نہیں کر سکتا، میری زندگی میں تو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کبیر دادا کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ ہلاک حسین نے ساتھ بیٹھے نوشاد کی کان میں سرگوشی کی، کہا تھا نا یہ حبیث باولا ہوا ہے اس فحاشہ کے پیچھے، تم اپنے حواس میں نہیں رکھتے۔ شمشیر دادا کے لہجے میں غصے سے زیادہ حیرانی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کبیر کسی لڑکی کی وجہ سے اسے یوں بھی مخاطب ہو سکتا ہے، دادا سزا کا حقدار میں ہوں، یہ معصوم نہیں، یہ 5 وقت نمازی ہے، کیا آپ کو اس کے حلیے سے لگتا ہے یہ اتنی گری ہوئی حرکت کرے گی؟ یہ بیچاری تو یہاں بیٹھے ہوئے افراد میں کسی کو جانتی تک نہیں۔ باقی ہلاک حسین کی بکواس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ بیوی کی پارسائی کے گواہ اس کا شوہر ہوتا ہے، میں اپنی بیوی کی پارسائی کے لیے بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، مجھے مکالمہ بازی نہیں جواب چاہیے۔ شمشیر دادا پر اس کی بات کا ذرا بر اثر نہیں ہوا تھا، یوں بھی تناوش کو دیکھنے کے بعد شمشیر دادا کے اندر کا شیطان جاگ گیا تھا۔
وہ اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تو جواب یہ ہے شمشیر دادا کہ آپ کو ہمارے مسئلے میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ ہمارے انڈیا سے آئے ہوئے مہمان ہیں۔ یہاں سے جاتے ہوئے آپ نے شہاب قصوری کو بڑا بنا گئے تھے۔ آپ آج ہماری مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں۔ آپ کے جانے کے بعد اس معاملے کا فیصلہ شہاب قصوری صاحب کرے گا۔ ہاں ہاں ہاں، شمشیر دادا کے منہ سے کہہ کر بڑا من ہوا۔ ہمارے بلی ہمیں میاؤں دادا، کیا میری بات اصولاً غلط ہے؟ کبیر دادا بحث پر اتر آیا تھا۔ بالکل بھی نہیں، شمشیر دادا تنزیہ لہجے میں بولا۔ تم صحیح بکواس کر رہے ہو۔ باقی تم لوگوں سے تعلق جوڑنا کون سا مشکل ہے یہ کہتے ہی وہ شہاب قصوری کی طرف متوجہ ہوا۔ شہاب قصوری، میں تم سے تمام گینگز کی سربراہی لینے کے لیے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ تم میدان میں آ کر اپنے عہدے کا دفاع کر سکتے ہو۔ شہاب قصوری نے کھڑے ہو کر سر جھکایا۔ شمشیر دادا، میں آپ کے حق میں اس عہدے سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ ابھی سے میں بس اپنے گینگ کا سربراہ ہوں۔ اپنے گینگ کا بڑا ہونے کے ناطے آپ سے وفادار رہنے کا حلف دیتا ہوں۔ شمشیر دادا نے وہاں بیٹھے بقیہ بڑوں کی طرف نظر گھمائی۔ سب سے پہلے ہلاک حسین نے کھڑے ہو کر شمشیر دادا کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد نوشاد افریدی اور پھر بھاڑ پر تمام نے حلف کے الفاظ دہرا دیے۔ شمشیر دادا نے عیسائی انداز میں کہا، اب کیا کہتے ہو؟ کبیر دادا اطمینان بڑے لہجے میں بولا، ایک ممبر رہ گیا ہے دادا، تو اسی ممبر سے پوچھ رہا ہوں۔ شمشیر دادا نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا، میں آپ کو تمام گینگز کا سربراہ ماننے سے انکار کرتا ہوں، تو تمام گینگز کا بڑا بننے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس زمن میں اگر آپ کے علاوہ کسی کو اطاعت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ کبیر دادا نے یہ کہتے تمام پر سرسی نگاہ دوڑائی مگر کسی نے باہر آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں نوشاد، ہاں افریدی۔ کبیر دادا نے نوشاد افریدی کی آنکھوں میں جھانکا مگر وہ نظر چرا گیا۔ اور تم ہلاک حسین شاہ؟ اس مرتبہ کبیر دادا نے اپنے دوسرے مخالف کو آواز دی مگر وہ بھی خاموش بیٹھا رہا۔ اب فیصلہ آپ کے اور میرے درمیان ہوگا دادا۔ کبیر دادا اس مرتبہ خود کو حیرانی سے گھورتے شمشیر دادا کی طرف متوجہ ہوا، تم اس چوکری کے لیے جان دو گے؟ شمشیر دادا اس کی للکار پر شرمندہ رہ گیا تو کبیر دادا اطمینان سے بولا، اس لڑکی کے لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوں اس میں سب سے کم درجہ بات جان لینا ہے۔ اگر جینے سے تنگ آ گئے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شمشیر دادا شہاب قصوری کی طرف متوجہ ہوا، مقابلے کے لیے جگہ خالی کرواؤ۔ کبیر دادا کے تابوت میں تو سمجھا ہڑکیل ٹھوک گئی۔ ہلاک حسین نے مطمئن انداز میں ساتھ بیٹھے نوشاد کو کہا، ہلاک نوشاد افریدی نے اسباب میں سے ہلاتے ہوئے پہاڑیا لہجے میں کہا، ٹکر لینے چلا تھا شادی اور افریدی سے۔ ویسے میں آخری وقت میں اسے بتا تو دوں کہ وہ کس کی وجہ سے مرنے والا ہے۔ ہلاک حسین اٹھ کر کبیر دادا کی طرف بڑھ گیا۔ کبیر دادا تنامش کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہلاک حسین نے اس کے قریب پہنچتے ہی بغیر کسی تمہید کے دبے لہجے میں بات شروع کی۔ کبیر دادا، یاد ہے نا اس لڑکی کی وجہ سے تم نے میری اور نوشاد کی توہین کی تھی؟ میرے ہاتھ آدمی کو موڑ کے گارڈ اتار دیا اور اس کے محلے میں میرے آدمیوں کا داخلہ بھی بند کرا دیا۔ تو تمہارا کیا خیال تھا میں خاموش بیٹھا رہتا؟ لیا تمہارا بندوبست بھی ہو گیا اور یہ بھی سن لے کہ تمہاری بلبل کو ہم نے اغوا کر کے فاضی کی قید پہنچایا تھا۔ وہ واقعی بے قصور تھا۔ مرسبی کو بھی میں نے اور نوشاد نے قتل کروایا ہے۔ باقی بابے کی فکر نہ کرنا، اسے سنبھالنے والے بہت ہیں یہاں پر۔ ہلاک حسین، اگر زندہ رہا تو تمہارا حساب ضرور چکتا کروں گا۔ زندہ رہے تو نہ، یوں بھی اب یہ ممکن نہیں رہا۔ ہلاک حسین اسے یاد دہانی کراتا وہ بولا، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شمشیر دادا تمہیں قتل نہیں کرے گا تو یاد رکھنا اس مقابلے میں ہارنے والے کو اگر جیتا ہوا شخص زندگی کی بھی دے بھی دے تب بھی وہاں پر موجود کوئی بھی شخص اسے گولی مارنے کا حق رکھتا ہے، اور یقیناً تمہارے سر میں گولی اتارتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھبرائی تناوش کی طرف متوجہ ہوا، کیا خیال ہے بابی؟ کبیر دادا نے اسے گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ طنزیہ ہنسی ہونٹوں پر سجا واپس مڑ گیا۔